زراعت کا ان لوگوں سے پوچھے جو پیشہ ورانہ طور پر زراعت کے شعبے سے وابستہ ہے، زمینداری کے شعبے سے وابستہ ہے۔ آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں جو مہمان بیٹھے ہیں، میر محمد عاصم خان سنجرانی صاحب، جو بلوچستان کے اچھے نامور زراعت کے پروموٹر ہے اور چاغی زمیندار یونین کے سیکریٹری جنرل ہے۔ عاصم صاحب، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں۔ زراعت کا جو شعبہ ہے پاکستان میں ظاہر زرعی ترقی اور زراعت کے لیے بینک بھی بنایا گیا تھا، زراعت کی ترقی کے لیے کہ اس کو بالکل صنعت کا درجہ دیا تھا۔ کیا مسئلے مسائل اب سامنے آ رہے ہیں زراعت کی ترقی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زراعت بلوچستان میں یقیناً ایک اہم شعبہ ہے جی، ہمارے بیشتر علاقوں میں جو ہے روزگار کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، کارخانے نہیں ہیں، فیکٹریز نہیں ہیں، تو لوگ اسی سے وابستہ ہیں یا مالداری سے، صحیح بات، بھیڑ بکریاں پالتے ہیں اور اس طرح گزارا۔ اب زراعت کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں بلوچستان میں کافی سالوں سے بارشیں بہت کم ہو رہی ہیں، جی، اور پانی کا سطح نیچے جا رہا ہے، صحیح، اور بعض جگہوں میں پانی بالکل خشک ہو گیا ہے، اور ٹھیک بعض ہے، جگہوں پہ کھارا ہو گیا ہے، وہی میٹھا پانی کھارا ہو گیا ہے نیچے جب گئے، صحیح، تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے پانی کا۔ صحیح بات، اس کے لیے تو بنیادی چیزیں ہوتا ہے عموماً دنیا میں کہ وہ ڈیم بناتے ہیں۔ جی جی، ہمارے یہاں اگر ڈیم بنے ہیں تو ایک سیلاب میں وہ بہہ کے گئے ہیں، آپ کو یاد ہوگا بالکل، پشتون بیلٹ میں بہت سارے ڈیم جی، جب زیادہ بارشیں ہوئی تو بالکل، وہ بہہ گئے، اور لوگ جانی نقصان، مالی نقصان بھی ہوا، صحیح بات، اور وہ جس مقصد کے لیے بنے تھے وہ مقصد بھی نہیں ہوا، اور اربوں روپے ضائع گئے۔ بالکل، تو بنیادی مسئلہ تو پانی کا ہے یہاں۔ پھر یہاں جو ڈپارٹمنٹس ہیں ایگریکلچر کے، جی جی، ان کی رہنمائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح بات، آج سائنسی جدید دور میں سائنس نے ترقی کی، ایگریکلچر سائنس میں بھی بڑی بالکل ترقیاں ہوئی ہیں، بالکل، لیکن ہمارے یہاں وہی روایتی کاشتکاری ہے، پرانے طرز پہ کر رہے ہیں، کیونکہ متعلقہ ڈپارٹمنٹس ایگریکلچر کے وہ توجہ نہیں دے رہے ہیں اتنا۔ اچھا اچھا، یہ گورنمنٹ کی بھی اس میں وہ ہے، پالیسیوں کا بھی دخل ہے، اور ہمارے ہاں ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک اجتماعی یہ ایک انعطاف کا اور ایک لاپرواہی کا اور اس کا عنصر ہے، اس وجہ سے زراعت ترقی نہیں کر پا رہا ہے۔ عاصم صاحب، ابھی جس طرح کہ آج کل جو ٹرینڈ ہے، کم وقت میں کم پانی میں آپ زیادہ فصل اگاتے اور زیرہ ہے اس میں، اور باقی اور ایسے زرعی اجناس ہوتے ہیں کہ جس کی فصل کرتے ہیں، تو اس کے حوالے سے زراعت کے محکمے نے زمینداروں کو اس حوالے سے شعور و آگاہی دی ہے، یا کوئی پلاٹنگ کی ہے، بنائی گئی ہے یا نہیں؟ مجھے یاد ہے پلاٹنگ کے حوالے سے کہ ایک جب ہم چھوٹے تھے، اچھا، تو ہمارے والد صاحب زمینداری کرتے تھے، انہوں نے ٹیوب ویل لگایا تھا، تو ہر سال ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے لوگ آتے تھے، زمینداروں کے زمینوں پہ نمائشی پلاٹ بناتے تھے، اچھا، بالکل، جس میں کوئی بھی فصل، گندم، دالیں، میرے یادداشت میں، اور بہت ساری چیزیں وہ کاشت کرتے تھے، اس کو صحیح طریقے سے فرٹیلائزر بھی دیتے تھے، وہ مطلب جو طریقہ کار ہوتا ہے ایک جدید کاشتکاری کا وہ کرتے تھے، اس سے زمینداروں کو مالی فائدہ بھی تھا اور اویئرنیس، آگاہی ملتا تھا کہ کس طرح کاشتکاری کیا جائے۔ بالکل، بہت سارے آج کے دور میں ٹیکنالوجی ہیں جن کو اگر ہم استعمال کریں تو ہم بلوچستان کے پانی کو مزید کافی سالوں تک بچا سکتے ہیں، جیسے ڈرپ اریگیشن ہے، صحیح بات، جیسے اسپرنکل والا سسٹم ہے، جیسے بارش ہوتا ہے اس طرح، اور اس طرح فصلوں کا جیسے آپ نے ذکر کیا، اس میں ہمارے جیسے علاقے ہیں کھجور کا بڑا اچھا، اتنا پانی بھی نہیں مانگتا ہے، کھجور ہے، زیتون ہے، زیتون کا تو ایک پروجیکٹ وفاقی حکومت کا ہے بلوچستان میں، شروع کے سالوں میں کافی تعاون بھی کیا، لیکن لوگوں میں ابھی تک وہ رجحان نہیں ہے۔ بعض جگہوں پہ تو اچھا خاصا اب زیتون پہ کام ہو رہا ہے، اسی طرح انگور ہے، وہ بھی کم پانی والا فصل ہے، تو بہت ساری چیزیں ہیں، اور بھی فصلیں ہیں، یہ تو درخت ہیں، فصلیں بھی اس طرح کی ہیں جو کم پانی میں، جیسے آپ نے کہا زیرہ ہے، زیرہ مجھے یاد ہے ہم خشکابے میں زیرہ کاشت کرتے تھے، ماش کا دال خشکابے میں ایک بارش کا پانی آیا لوگ کاشت کرتے تھے، اس طرح کی فصلیں ہیں۔ اس پہ اصل میں ہمارا جو ایگریکلچر کا ریسرچ کا شعبہ ہے، ایکسٹینشن والے اس پہ کام کریں، زمینداروں کو آگاہی دیں۔ آصف صاحب، ظاہر ہے زمینداری جو ہے اپنا مارکیٹ سے بہت دور ہوتی ہے،
ज़ाहिर सहराओं में होती है, तो फार्म से, खेत से लेकर मार्केट तक, बाज़ार तक, जहाँ पे ज़रूरी अजनास बिकते हैं, जिसकी मार्केट लगती है, सड़कों के हवाले से क्या सूरत हाल है? फार्म टू मार्केट सड़कें तो किसी ज़माने में तो बनी हैं जी, लेकिन हमारा, मैं ख़ुसूसन छागी की बात करूं तो वहाँ एक भी रोड नहीं बना। नहीं बना। बाज़ जगहों पे कुछ ना कुछ बना, लेकिन इस वक्त हकीकत भी यही है कि बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में सड़कों का कोई हाल नहीं है, अगर बने हैं भी तो ख़त्म है, सही। और अक्सर जगहों पे नहीं है। तो ये एक बड़ा वो है वजह है कि फसलें। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ एक खरबूज का बड़ा एक अच्छा वैरायटी है जिसको शोकबूज या शोकबूजी कहते हैं। जी जी। वो इतना मीठा और इतना अच्छा वो है, लेकिन वो बहुत नाजुक है। अब अगर रोड ना हो, आप कच्चे रोड पे लाएंगे तो मार्केट तक उसका शक्ल ही खराब हो जाता है। सही तो वो मार्केटिंग उसकी नहीं होती। अच्छा, जब ऐसे नाजुक आपके पास फसलें होती है, या अंगूर का होता है या शोकबूज तरबूज का होता है, तो आप सर्दखाना भी कहते हो, यखचाल भी कहते हो, कोल्ड स्टोरेज भी कहते हो आप इसको, ये बनाए गए नहीं गए? ये एक बुनियादी जरूरत है आज के जमींदार का। जी बिल्कुल। अब हमारा फसल है खासकर प्याज का। जी। चागी में प्याज होता है, पूरे बलूचिस्तान में प्याज एक नकदावर फसल है। जी। अब अगर कोल्ड स्टोरेज हो तो जब रेट कम हो जमींदार उसको रख देगा, और जब मार्केट अच्छा होगा वो उसको बेचेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये इसकी तो बहुत फकदान है। यहाँ कोटा और आसपास में प्राइवेट कोल्ड स्टोरेज हैं, कुछ गवर्नमेंट ने भी बनाए होंगे। जी जी। तो इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। तो इस हवाले से जो हर बात को मैं उठाता हूँ, मसले का ढेर सामने आ जाता है। ज़राअत के महकमे से या मुतल्लिका पार्लियामेंटेरियन से इस हवाले से बात की है कि ज़राअत जो है मुल्क की माशियत का रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, इसकी तरक्की के लिए वो स्टेप उठा लें। जी बिल्कुल। ये 75% पाकिस्तान का 75% रेवेन्यू देता था। सही। और 75% लोग इसमें वो हैं इन्वॉल्व हैं या ये काम करते हैं, देहात में जो लोग रहते हैं। पाकिस्तान का ज़रा मुबादला का बहुत बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर से हो सकता है। जैसे जैतून है, बहुत कीमती चीज़ है, लेकिन बदकिस्मती से उसको उस तरह प्रमोट नहीं किया जा रहा है। अब लोरलाई से लेके ये जो बेल्ट है, यहाँ बेहतरीन जैतून होता है, नाल, खुशदार, और उस साइड में चागी में भी हमारे पास दोस्तों ने तजुर्बा किया है, जैतून होता है। जी जी। लेकिन अब वो उसकी मुख्तलिफ वैरायटी हैं जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जानता है कि किस एरिए में, किस आबोहवा में कौन सा होगा। अब वो पता नहीं, लोग दरादर ले रहे हैं, बाज़ जगहों पे ऐसे लगाते हैं जो उस मौसम से मुताबिकत नहीं रखते। इस तरह की चीज़ें। आसिफ साहब, ज़राअत की तरक्की के लिए पूरे मुल्क में ज़रूरी तरक्याती बैंक ज़ारा कायम किया गया, जो हर डिस्ट्रिक्ट में और हर तहसील में था, जिससे ज़मींदारों को लोन दे के फिर वो अपने ज़मींदारी करते थे। तो वापस ज़मींदारों के लिए वही सिस्टम, जिस तरह ज़रूरी बैंक का था, कोई ट्रैक्टर ले जाता है या कोई कैश ले जाता है, कोई ट्यूबवेल लगा लेता है, उस हवाले से अभी तक वो कमज़ोरियाँ हैं, कैसे दूर करना चाहिए इनको? अभी मैंने पढ़ा एक जगह या सुना कि एग्रीकल्चर बैंक को अब दोबारा ये लोग जिंदा करने जा रहे हैं, एस्टेब्लिश कर रहे हैं। जी जी। और इस साल, बल्कि आज के अखबार में मैंने देखा कि बैंक प्रॉफिट में आया। बीच में तो बैंक तो बिल्कुल तबाही के दाने पे था, 11-12 साल का जो कैद आया था। बिल्कुल। और ये उसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ सोच रहे थे कि हम उसको बंद कर दें या बेच दें। जी जी बिल्कुल। तो अल्लाह करे बैंक ने अच्छे काम भी किए हैं। जी जी। फिर वो अपने उसी पे आ जाए, उससे तो काफी मदद मिलता है जमींदारों को, बीज खाद लेने में, ट्रैक्टर लेने में, ट्यूबवेल, सोलर, ये अच्छा एक वो है। अच्छा, ये सोलर एनर्जी आने के बाद वापडा से ज़ारे पहले तो ये था डीजल पे ज़ारे मशीन चलाते थे, खर्चा ज़्यादा हो गया, फिर सब्सिडी पे आ गई, 5,000 महीने का वापडा का था। अब गवर्नमेंट ने जो है सोलराइज की इनको, तो सोलर आने से पानी की जो मिकदार है वो अब ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है या कम हो रहा है? क्योंकि बिजली जो है 24 घंटे गनी थी, 16 घंटे तो ज़रूर थी। सोलर का ये है कि कम अज़ कम 24 घंटों में 8-9 घंटे ज़रूर वो जो है धूप का जो तपिश होता है कि जिससे सोलर जो है काम करता है। सोलर
تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ اچھا اقدام تھا گورنمنٹ کا. اس سے یہ ہے کہ ایک دفعہ جب وہ لگ جاتا ہے تو مختلف قسم کی وہ سولر پلیٹیں ہیں, کوئی 5 سال 10 سال گارنٹی بھی دیتے ہیں کمپنیاں. لیکن پھر بات وہی اس پہ آتا ہے, اویئرنیس پہ آتا ہے. اب میں نے خود دیکھا ہے کہ سولر سے پانی بہ رہا ہے, ضائع ہو رہا ہے. لوگوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ یہ قیمتی پانی ہمارا سرمایہ ہے, اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہمارا واٹر مینجمنٹ ایک ڈپارٹمنٹ ہے, بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے, ڈی جی سے لے کے پتہ نہیں کیا کیا ان کے آفیسرز ہیں. یہ ان کا کام تھا کہ زمینداروں کو بتاتے کہ یہ پانی اگر اس طرح آپ نکالو گے تو ختم ہو جائے گا. جیسے کوئٹہ مستونگ وغیرہ میں ہزاروں فٹ نیچے چلا گیا. یہ اویئرنیس کے لیے بھی ضروری ہے کہ حکومت کام کرے. اب سولر لگانے کے بعد جن علاقوں میں سولر آ گئے وہاں پانی آہستہ آہستہ نیچے چلا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹریاں بھی ہیں نا, اب جب سورج کا روشنی ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ بیٹریوں پہ چلاتے ہیں. اب وہ سارا پانی ضائع کر دیتے ہیں جس سے پانی کا سطح نیچے چلا جاتا ہے, اور یہ ہمارا ایک بڑا بالکل. آصف صاحب آپ سے آخری سوال ہے, ٹائم بھی بہت شارٹ ہے. زرعی شعبہ کی ترقی کے لیے محکمہ زراعت اور گورنمنٹ آف پاکستان, بلوچستان اور زمیندار کیا کریں, کیا پیغام دیں گے؟ زمیندار کو اگر زمیندار تو اپنا محنت اب بھی کر رہا ہے, لیکن زمیندار کو ہم نے نالج دینا ہے. ٹھیک ہے. زمیندار کو ہم نے نئی فصلوں سے روشناس کرانا ہے. ایسے فصل ہیں جو بہت کم رقبے میں اور بہت بڑا, جیسے گندم ہم بہت بڑے زمین پہ کاشت کرتے ہیں, تو ایسے فصلیں جو اس سے آدھے زمین پہ اس سے زیادہ انکم زمیندار کو ہو سکتا ہے. تو یہ اویئرنیس, یہ معلومات, یہ نالج اگر زمیندار کو ملے. بلوچستان کا زمیندار بہت محنتی ہے اور وہ زمینوں سے محنت بھی کرتا ہے, محبت بھی کرتا ہے. بالکل. لیکن معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ان کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا. تو گورنمنٹ کے جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں ایگریکلچر سے متعلق, وہ مشترکہ طور پہ بیٹھ کے ایسے منصوبے دیں, لوگوں کو سمجھائیں جس سے ان کا انکم بھی بڑھے, پانی بھی مینیج ہو, اور مارکیٹوں تک چیز بھی صحیح قیمت پہ پہنچے. یہ چیزیں ہوں تو انشاءاللہ بلوچستان میں. آصف صاحب بہت مہربانی, تھینک یو سو مچ, آپ آ جائے, ہمیں ٹائم دیا, بہت مہربانی آپ کا. شکریہ.